الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام أمهاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب رضا الوالد، سخط الرب سخط الوالد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ان نعمتوں کو اگر شمار کرنے کی کوشش کریں تو وہ شمار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں موجود ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بہترین نعمت والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہے۔ والدین کی فرما برداری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 جگہ ارشاد فرمایا، اور ہر مرتبہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں جیسے خدا کی حکم کے لیے خدا کا حکم مانتے ہوئے ان کی اطاعت ضروری ہے، ویسے ہی ماں باپ کی بھی فرما برداری ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کی ہی عبادت کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما ان میں سے ایک پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں بھی پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ضروری ہے کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو بھی مت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اور والد کی فرما برداری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رضا الرب رضا الوالد، سخط الرب سخط الوالد، اگر تمہارے والد تمہارے سے ناراضگی میں ظاہر ہے اور ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ بھی ناراض ہے، اور تمہارے والد تمہارے سے راضی ہے تو سمجھ لو اللہ بھی راضی ہے۔ کلیئر ہمارے سامنے معاملہ پیش آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان فرما دی۔ والدین کی فرما برداری اور اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے، ہم دنیا کے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں، جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان لوگوں سے پوچھئے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کو جینے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے،
لائف پارٹنر آپ کا کیسا ہونا یہ آپ کو ماں باپ چن کے دیتے ہیں. آپ کی زندگی شروعات سے لے کر قبر میں جانے تک اگر ماں باپ آپ کے زندہ ہے تو سمجھ لو آپ کی زندگی خوشگوار ماحول میں گزر رہی ہے. اب جس کے ماں باپ نہیں ہے ان لوگوں سے آپ پوچھیے, ان لوگوں کے سامنے آپ ان کے سامنے بیٹھیے, ان کے سامنے رہیے. کہیں بھی اگر کسی کے ماں کا فون آتا ہے, کسی کے باپ کا فون آتا ہے, اگر بازو والے کے ماں باپ نہیں ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے اور رونے لگتا ہے, کاش میری بھی ماں ہوتی, آج میں رات میں 12 بج گئے اور مجھے کال نہیں آیا, تمہاری ماں ہے اس لیے تم کو فون کیا جا رہا ہے, میری ماں نہیں ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں, میں رات بھر باہر گھومنے لگا, مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ماں باپ ایک بہترین نعمت ہے اور اس کا تقاضا اور ان کے ادب و احترام کا اندازہ بھی ہم کو لگانا ہے. آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے, آج کے ماحول کے اعتبار سے جتنے سارے بچے یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھتے ہیں ان کا رجحان ماں باپ کی طرف ہونے کے بجائے کسی غیر کی طرف ہو رہا ہے. ماں باپ سے محبت کرنے کے بجائے کسی غیر کی طرف محبت کی جا رہی ہے. ماں باپ کی اطاعت ان کے عشق میں ڈوبنے کے بجائے کسی اور کے عشق میں ڈوبا جا رہا ہے. ایسے بچے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکتے, یہ نافرمان اولاد ہے. کئی بچے آپ کو ایسے مل جائیں گے. میں تو ہمارے کئی سوسائٹی میں کئی مولانا کو یہاں تک بھی بیان میں بولتے رہتا ہوں کہ بھائی آپ کے بچے کو یونیورسٹی میں پڑھائیے, ڈگری اس کو دی دیجئے, لیکن اس کو یہ تک بھی سکھائیے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کا نماز جنازہ وہ خود پڑھا سکے, کسی اور مولوی کو لانے کی کیا ضرورت ہے. جب تمہاری خود اولاد, تمہارا خود بچہ, تمہارا خود جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا تو اس بچے کو آپ نے کیا تعلیم دی, اس بچے کو آپ نے کیا سکھایا, اس بچے کی آپ نے کیا تربیت کی. مشہور مدینے کے امام و خطیب ان کا آنکھ دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے, وہ دوست ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھا شخص علاج کے لیے آیا, کئی دنوں تک وہ ویسا ہی پڑا رہا. تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی آ کر پوچھتے کہ آپ کے اولادیں نہیں ہیں, کیا ہوا, کوئی اولاد پوچھنے نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کو کبھی بھی وہ بوڑھا آدمی بولتا میری اولاد آئے گی ایک دن, میری اولاد ایک دن آئے گی. کئی برس گزر گئے, 1 سال 2 سال تک ہاسپٹل میں ویسے ہی ایڈمٹ ہے. ایسی حالت ہو گئی کہ اب مرنے کے قریب تھے. تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ میں جا کے ان کی اولادوں کو ڈھونڈتا ہوں, کہاں ہے پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے شاید. جب اولادوں کو ڈھونڈنے گئے تو وہ خود اولاد بول رہی ہے کہ ہمارے باپ تو کئی دنوں کا انتقال ہو کے اب دنیا میں نہیں ہے, کس کے بارے میں بات کر رہے آپ. پھر وہ ڈاکٹر صاحب پھر ویسا ہی آئے, آنے کے بعد بولے کہ میں اب خود ان کی نگرانی کروں گا, اب میں خود ان کی دیکھ بھال کروں گا. کئی دنوں تک میں دیکھ بھال کرتا رہا, لیکن ایک دور ایسا آیا کہ ان کی وفات ہو گئی. اور وفات ہوتے وقت بھی نرس کو میں نے پوچھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آخری سانس میں بھی وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا کہ میری اولاد آئے گی وہ دروازے سے, مجھ کو معلوم ہے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد جنازے کے وقت بھی اولاد شریک نہیں ہوئی. ہم ہی لوگوں نے, ڈاکٹرز نے پورے مل کر نماز جنازہ پڑھی, پھر اس بوڑھے آدمی کو دفنایا. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 10 آدمی میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے پپا تھے, ان کی پراپرٹی کے پیپرز کا ہے, ہم کو پورا بانٹ لینا. آپ بتائیے 10 اولادیں ہیں لیکن باپ کے بڑھاپے کی حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, لیکن کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور ان کی خدمت کروں. یہی تو اب ذمہ داری میری ہے. کئی واقعات آپ کو ملیں گے. پنجاب کا ایک واقعہ تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے آج تک کی نیوز پہ دکھایا گیا کہ ایک بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ویل چیئر پہ ہے. بچہ کیا کرتا ہے, نوجوان بچہ ایک کتے کو اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے جم کرنے کے لیے. آئے تک ماں کو پورا پھاڑ کر رکھ دیا اس کتے نے. آپ بتائیے اس ماں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جس نے بچپن سے آپ کی پرورش کا لحاظ رکھا. آپ کے ایک رونے سے اس ماں نے اندازہ لگایا کہ اب میرے بیٹے کو بھوک لگ رہی ہے, اب میرے بیٹے کو پیاس لگ رہی ہے, اب میرے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے, اب میرے بیٹے کو دودھ کی طلب ہے, اب میرا بیٹا نئے کپڑے چاہتا ہے. ایک آپ کے رونے سے وہ ماں آپ کے اتنے سارے خواہشات کا اندازہ لگا سکتی ہے. تو اس بوڑھے ہونے کے بعد اس کا آپ خیال, اس کے محبت کا اندازہ نہیں لگائیں گے تو پھر کیسی نافرمان اولاد ہے, آپ بتائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کروں دنیا میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کے ساتھ۔ پھر کہا من ثم من، پھر کون؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امو کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ اس کے بعد کہا امو کا، تمہاری ماں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی ماں کے درجے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بڑھا کر بتایا، وہ ماں آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر آپ کو بتاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ وہ 9 مہینے تکلیف میں رہ کر آپ کو پالتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو اچھے سے جنتی ہے۔ یہ ماں سے بڑا ممتا کا در و دیوار کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس ماں سے آپ محبت نہیں کریں گے، اس ماں سے آپ عشق نہیں کریں گے، اس ماں کی اطاعت نہیں کریں گے، اس باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو آپ پھر دنیا میں جینے کے لائق بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تمہارے مال میں تمہاری عمر میں اضافہ چاہتے ہو، صحابہ کرام نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم تمہارے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، تمہاری مال میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب لوگ مال میں برکت کے واسطے فلاں عامل کے پاس جا رہے، خیر و برکت کے واسطے فلاں سے دعا پڑھا لے رہے، فلاں سے وہ کرا لے رہے۔ پورے عثمانیہ ہاسپٹل کے سامنے جائیے، اب بچوں کی پوری لائن لگی ہوئی رہتی، پورے بچے اماں لے کے بچوں کی کھڑی ہوئی رہ رہی اور انہیں دعا پڑھ کے بھگا رہے۔ کہاں کا یہ آیا؟ کہیں بھی ایسا میرے کو اب تک نہیں دکھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میں خود پریشان ہو گیا۔ بھائی جب ماں باپ گھر میں ہے، ان کا شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر پڑ رہا ہے، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ دعا اور کہاں مل سکتی ہے آپ بتائیے؟ اور انہوں عامل صاحب کے چکر نہ لگا، اور انہوں ایسے بابا کے پاس ہے، ان کے ہاتھ میں مور کا کٹا ہے، انہوں پوروں کو مار رہے اور انہوں پیسے دے رہے ان۔ کیسے لوگ ہیں؟ ذرا بھی دماغ کا استعمال نہیں ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، وہ جو جنت ہے تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے، اور جو جنت کو تلاش کرنے کے لیے فلاں مولوی کن، فلاں عامل کن، فلاں اس کن، فلاں اس کن جا رہے، ماں کی خدمت کرو، جنت خود بخود مل جائے گی، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے درمیانی حصہ ہے، جنت کے دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر درمیان سے کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے تو اس کی شان و شوکت کچھ الگ رہتی ہے، اس کا عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کچھ الگ لیول کا رہتا ہے۔ اگر تم کو بیچ کے دروازے سے حاصل ہونا ہے تو باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اور اسی باپ کا اندازہ آپ لگائیے، باپ پالش مار لیا، یا باپ کو کچھ ہو گیا، یا باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یا باپ کو چلنے نہیں آ رہا، یا باپ کاروبار نہیں کر سک رہے گھر میں بیٹھ کے، اب بچہ نوجوان ہو گیا، پیسے ہاتھ میں آ رہے تو باپ کو مڑ کے نہیں دیکھ رہے، باوا تم خاموش بیٹھو، تم آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، امی تم نکو بولو تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، میں پھر رہا ہوں میرے کو پورا معلوم۔ ارے وہی ماں وہی باپ آپ کو پال پوس کر، آپ کی چھوٹی سی عمر کر، آپ کی چھوٹی سی عمر لے کر آپ کے جوانی تا آپ کی خدمت کرتے رہے اور آپ کو اتنا بڑا کر کے دکھائے، اسی ماں کو آپ بول رہے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، خاموش بیٹھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہے اف بھی نہیں کہنا ہے، اور ہماری حیدرآبادی لینگویج میں اف کو بولتے جو اپن یوز کرتے رہتے گھر میں۔ امی کچھ بھی بول دیا، سودا لانا ہے میں چلاؤں، بھیا کو نہیں بول رہے، یہ اف کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے اف بھی نہیں کہنا ہے اس ماں کی آواز پر۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں والدین کی فرما برداری پر۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ماں کی خدمت کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے جاتا تھا، اور دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنی بیوی اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے میں اپنی ماں کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ میرا طریقہ تھا بچپن سے، جب سے میں دودھ دوہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں ماں کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ ماں تو آرام کر رہی ہے،
سو رہی ہے اور میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ماں کو اٹھا سکوں اور دودھ دے سکوں، میرے بچے بھوک کی بلبلاہٹ سے ہچکچاہٹ سے رو رہے ہیں، میری بیوی مجھ کو آواز دے رہی کہ اب تو آپ کی ماں سو گئی، آپ آ جاؤ، لیکن میرے قدم اکھڑنے کو تیار نہیں ہے، جب تک میری ماں نے اس پیالے سے دودھ کو نہیں پیا میرے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ یہ خدمت تھی، پوری رات کھڑے، یہ خدمت کا جذبہ تھا۔ کون نہیں جانتا اویس قرنی علیہ الرحمہ؟ ہر مرتبہ نام سنتے ہیں، ہر مولانا کے بیان میں نام سنتے ہیں، خالی نام سن لیے، نام سن کے واقعہ سن لیے، واقعہ سن کے گھر میں گئے، تھوڑی دیر ہوتی کہ پوری میموری کو پھر کلیئر کر دیتے، ریسٹارٹ کر کے پھر وہی چالو جواب دینا۔ آپ واقعے کو سنیے اور اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا بڑا مقام و مرتبہ کر دیا۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے درس دیتے تو یمن کی طرف اپنا رخ کرتے اور کہتے مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، ایک نابینا ہے، وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، میرے سے زیادہ افضلیت، مجھ سے زیادہ ملنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہے۔ اور بعد میں فرمایا عمر اے علی تمہارے دور خلافت میں اویس قرنی یمن سے آئیں گے، اویس بن عامر ان کا نام ہوگا، وہ برص کی بیماری میں پہلے مبتلا تھے لیکن 1 درہم کے بقدر ان کے ہاتھ پر ان کے پیر پر دھبے رہیں گے۔ ان کی شناخت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور کہا ہے عمر اے علی جب اویس قرنی مدینے میں آئے اور تم سے ملاقات کرے تو یاد رکھنا تم مغفرت کی دعائیں ان سے کرا لینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہاتھ کی اٹھی ہوئی دعاؤں کو، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے قبولیت کا اندازہ لگا دیا گیا اور فرمایا گیا یہ ان کو جو گفٹ ملا ہے یہ ان کی ماں کی خدمت کے واسطے سے ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مکے میں عمرے کے لیے طواف حج کرنے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، کئی سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈا دیکھا لیکن اویس بن عامر نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ پہلے یمن والے کھڑے ہو جاؤ، پورے یمن والے کھڑے ہو گئے مکے میں طواف کرتے ہو، پھر کہا کہ یمن والوں میں سے قرن والے کھڑے ہو جاؤ، اور اویس قرنی تھے، قرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرن ایک گاؤں کے رہنے والے تھے تو قرنی کہا جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی حیدرآباد کا رہنے والا ہے تو حیدرآبادی بولا جاتا ہے، تو قرن کے رہنے والے تھے وہ قرنی کہا جاتا تھا۔ تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے، تم اویس بن عامر ہو؟ اس نے کہا نہیں میں اویس بن عامر نہیں ہوں لیکن میرے سگے چچا کے بیٹے اویس بن عامر ہیں، میرے بھائی ہے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ اپنے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے گئے ہیں، وہیں آپ کو اس جگہ پر ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر چلے گئے اور جا کر دیکھا کہ اویس بن عامر رحمہ اللہ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کے اونٹ چر رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہی بیٹھے رہے، نماز ہونے کے بعد جب پیچھے پلٹ کر آپ نے دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اویس بن عامر سے پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں تو اویس بن عامر ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اویس بن عامر نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں، اور حضرت علی کہنے لگے میں علی ہوں، یہ امیر المومنین ہیں۔ تو اویس بن قرنی رحمہ اللہ اپنے ہاتھوں سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اویس بن عامر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پہلے ہی ہم کو بتا دیا تھا کہ اویس بن عامر جب آ جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرا لینا، آپ ہمارے واسطے اور پوری امت کے واسطے مغفرت کی دعائیں کر دینا۔ اس سے آگے بڑھ کر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مسند احمد کی ایک حدیث نقل کرتے اور کہتے ہیں جب میدان محشر میں پورے لوگوں کو
जन्नत में डाला जाएगा या किसी को दोज़खियों को दोज़ख में डालने के वास्ते खड़ा कर दिया जाएगा। अवैस बिन आमिर जा रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनको रोक देंगे और कहेंगे अवैस बिन आमिर रुक जाओ और पीछे मुड़कर देखो कितने जहन्नमी हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम जिसको चाहे जन्नत में लेकर जाओ। ये तुम्हारी माँ की खिदमत का सिला है। अंदाजा लगाइए, एक अवैस बिन आमिर, एक अवैस करनी रहमहुल्लाह, जो सहाबी भी नहीं है, रहीमहुल्लाह है, ताबई है, लेकिन उनके मकाम और मर्तबे को अल्लाह ने कैसा बुलंद और मर्तबा बना दिया। ये क्यों हुआ? माँ की खिदमत की वजह से। अगर हम माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, इताअत उनकी नहीं करेंगे, तो याद रखो दुनिया की नज़र में भी हम घटिया हो जाएंगे, आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमको नहीं देखेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने मौजूद है, रिज़ल रब्बी रिज़ल वालिद सख़तल रब्बी सख़तल वालिद। जिसने अपने वालिद को राजी कर लिया अल्लाह उससे राजी हो गया, जिसने अपने वालिद को नाराज कर दिया अल्लाह उससे नाराज हो गया। आज आप हैदराबाद और तेलंगाना के कई वाक़ियात को आप उठाइए, कई जगह पर बच्चे अपने माँ बाप वालिदैन की नाफरमानी करके ऐसे ऐसे कामों में मुलव्विस हो रहे हैं, उसका अंदाजा माँ बाप नहीं लगा सकते। मैं तकरीबन हफ्ते से लेकर और आज तक जुमेरात तक इतने दिन तक मैंने पूरे तेलंगाना का जायजा, एक मेरे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसका अंदाजा लगाया, 23 लोगों ने फांसी अपने आप को डाल ली। 23 लोगों ने, उसमें से तकरीबन 9 या 9.5 या 10 के करीब कई हालात हमारे ओल्ड सिटी हैदराबाद में मौजूद हैं। नौजवान बच्चे, भाई वजह क्या बन रही? बाहर आशिकी में मुब्तला है, एक दूसरे के कामों में मुलव्विस है, माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं है। माँ कहती है घर में जाने से पहले कि बेटा रात होने से पहले घर को पहुंच जाना, और वही बच्चा माँ बाप की नाफरमानी करते हुए बताता है कि मैं माँ की सुनने वाला नहीं हूँ, मैं फुला जगह पर ऐश करूंगा, मैं फुला जगह पर मस्ती करूंगा, लेकिन घर को नहीं पहुंचूंगा। मशहूर वाकया परसों का अब तक भी चल रहा है न्यूज में, दानिश नामी शख्स का काले पत्थर का वाकया। मालूम है आप लोगों को क्या हुआ था? वीडियो में पूरा बताया गया, न्यूज चैनलों में बताया जा रहा है। भाई आखिर वजह क्या है? क्यों बच्चे अपने आप को फांसी ले रहे हैं? आपके बच्चों के फ्यूचर बनाने के वास्ते जितने वालिदैन पेरेंट्स इधर मौजूद है, आप सोचिए क्यों हमारे बच्चे ऐसे कामों में मुलव्विस हो रहे हैं? हम क्या उनको सही तरबियत नहीं दे रहे? वजह एक ही हो सकती, सही तरबियत उनको नहीं बताई जा रही, खुदा क़हार के अजाब से उनको नहीं डराया जा रहा, जन्नत दोज़ख का उनके सामने तज़किरा नहीं किया जा रहा। हर माहौल में अपने घर में टीवी खुली भी है, माँ भी वही देख रहे बैठ के, बहन भी वही देख रहे, बच्चा भी वही देख रहा, वही मूवी बच्चा देख के बाहर भी प्रैक्टिकल करने की सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। अब जब घर से यही चीजें मौजूद हो रही है और यही चीजें निकल रही है, तो आपका बच्चा आपके हाथ में नहीं आएगा, किसी और के हाथ में चले जाएगा और आखिरत भी तबाह हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों को अखलाक तरबियत का अंदाजा इतना तो दीजिए कि आपके बच्चे खुद आपका नमाज़े जनाजा पढ़ा सकें। आपके बच्चों को सिर्फ इतनी तालीम तो दो, कॉलेज में पढ़ा लो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो, डिग्रियां हासिल करा दो, बीटेक करा लो, MBBS करा लो, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके बच्चों को तालीम और तरबियत तो इतनी तो दो, आपका इंतकाल हो जाए तो मौलवी साहब पीछे रहना और आपका बेटा सबसे ज्यादा हक नमाज जनाजा का उसको है और वो पढ़ा सके। और आप देखो हैदराबाद का ये वाकया, आप हालात उठाकर देख लो, कहीं भी आपको दिखता कि बच्चा नमाज जनाजा पढ़ा रहा बाप के इंतकाल के, नहीं मौलवी साहब कहाँ है, मौलवी साहब को आगे करो, मौलवी साहब तो पढ़ाते रहते हैं, मौलवी साहब को तो आता, मौलवी साहब तो वही तालीम सीखे। आप क्या सीखे? आपके माँ बाप आपको इतने लाखों की पैसे वेस्ट कर दिए, आपकी तालीम पे डाल दिए कि आप आपके बाप का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। सोचिए, गौर व फिक्र करिए, अपने आप को बदलिए, माँ बाप की इताअत और उनकी फरमाबरदारी करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमाया, जब वो दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, अब तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि तुम कैसे उनकी खिदमत करते हो। वही माँ तुम्हारे छोटेपन में तुम कुछ भी कर लो, वो माँ साफ करने के वास्ते तैयार है। नए कपड़ों पर माँ
آپ کا چھوٹا سا بچہ ماں کا پیشاب کر دیا تو وہ ماں نئے کپڑوں کی بھی ٹینشن نہیں لیتی، وہی ماں بڑھاپے کی عمر میں تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور ذہن کمزور ہو گیا، کچھ گالیاں منہ سے نکل رہی، کچھ باتیں منہ سے نکل رہی ہے، بچہ برداشت کرنے کو نہیں ہے، اور کیا کر رہے سب سے زیادہ اپنے حیدرآباد میں اولڈ ایج ہوم میں لے کے جا کے رکھ دیتے۔ اولڈ ایج ہوم کیوں بنا بھائی؟ اولڈ ایج ہوم، اولڈ مطلب پرانا، ایج مطلب پرانی ایج کے لوگ، وہاں لے کے جا کے ان کا گھر ہے وہ وہاں رکھ دینا، اور مہینے میں آ کے کیا کرنا، 4,000 3,000۔ میں خود وٹے پلی کا ایک اولڈ ایج ہوم ہے، ادھر جا کے میں تذکرہ کرا، دیکھا، کئی مرتبہ فروٹ وغیرہ لے کے جا کے دیکھا۔ ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، کہتی ہے بیٹا آج تک میرے کو تقریباً 9 سے 10 مہینے کے قریب ہو گئے، ایک مرتبہ بھی میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، تم کون ہے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، میری طبیعت خراب ہے اور تم دینے کے لیے کچھ رقم آ گئے، میرے بیٹے کو میں نے بنجارہ ہلز میں گھر دے کر رکھا ہے اور پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر میں نے بنایا، اور میری بیٹی کو میں نے پڑھنے کے لیے امریکہ کا ویزا لگا کر دیا، لیکن آج یہ واقعہ پیش آ گیا کہ میں اولڈ ہے جو میں پڑھی ہوں اور میرے بچے میرے کو پوچھنے کے واسطے نہیں آ رہے۔ ایسے بچے رہنے سے بہتر تھا کہ میرے کو بچے ہی نہیں ہوتے۔ میں میرے کانوں سے سنا ہوا اس واقعے کو، آنکھوں سے دیکھے ہوئے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، اور میدان محشر میں اس بوڑھیا کو میں دیکھوں گا تو اس کے بچوں کو ضرور پکڑوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کر لی، لیکن ماں کی خدمت میں تم لگے نہیں رہے تو تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، تمہارا قرآن پڑھنا بھی کوئی کام کا نہیں ہے، تمہارا دل سے نماز پڑھنا بھی کوئی کام کا نہیں ہے، جب تک ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی، آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو چمٹے ہوئے رو رہے اور کہتے ہیں اگر ماں آج تم زندہ ہوتی تو یہ محمد تم کو بتاتا کہ کفار مکہ مجھ کو کتنا ستا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ ماں کے لیے، باپ کے پیدا ہونے سے پہلے گزرنے کی یہ تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتلا دیا کہ ماں باپ تمہارے لیے سب سے بڑے انمول موتی ہے، اگر تم ان کو ضائع کر دو گے تو تم نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ اس لیے ہمارے دلوں کو ہم جانچیے، ٹٹولیے، آج تک کتنے گناہ ہم سے ہوئے، میں نے کتنی مرتبہ ماں باپ کو جھڑکی دے دی، میں نے کتنی مرتبہ باپ کے کمائی پر ایسی لات